بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا ٹاپک ہے علم سکھائیں صدقہ جاریہ بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، فنش۔ اب کوئی عمل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف 3 اعمال ایسے ہیں جو اس کے پیچھے جاری رہتے ہیں۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ یہ یاد کرنے ہیں، یہ ہم نے اپنانے ہیں اس وقت کے لیے جب ہمارے اپنے پیارے، ہمارے والدین، میاں بیوی، عزیز و اقارب، بچے سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس وقت کے لیے 3 عمل یاد رکھ لیجئے۔ نمبر 1، پروڈکٹیو نالج، وہ علم میں نافع جو وہ اپنی زندگی میں کسی کو سکھا کر گیا۔ سیکنڈ ون، مال، وہ مال جو دنیا میں کسی نیک کام میں لگا کر گیا۔ نمبر 3، وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں کام آئیں گی۔ اے اللہ، موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ اللہ، موت کے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری رکھنا۔ اے میرے رب، موت کے بعد کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اب ذرا ایکسپلین کرتے ہیں کہ پروڈکٹیو نالج کس طرح کا ہوتا ہے۔ پروڈکٹیو نالج کین بی اینی کائنڈ آف نالج، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، دینی بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک عورت ہے، اس کو سلائی آتی ہے، وہ کچھ سٹیچنگ مشینیں اکٹھی کر کے غریب عورتوں کو، بچیوں کو سکھاتی ہے۔ وہ ایک ذریعہ معاش بچیوں کو سکھا کر جاتی ہے۔ تو وہ اگر عورت مر جاتی ہے تو اس کے بعد جو غریب بچیاں اس سے سیکھ کر گئی ہیں وہ اس کے لیے بہترین علم کی وجہ سے وہ اس کا صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین تعلیم کون سی ہے؟ سب سے بہترین تعلیم خیرکم من تعلم القرآن، وہ تعلیم جو قرآن کسی کو سکھانا ہے۔ قرآن کی تعلیم سب سے ضروری اور بہترین ہے۔ لہٰذا جو انسان قرآن کی تعلیم، تبلیغ، اشاعت اور اس کے نفاذ میں اپنی زندگی میں حصہ ڈال گیا، ڈائریکٹلی کچھ سکھا گیا یا کسی کے ساتھ حصہ ڈال گیا، کوئی لٹریچر، کوئی قرآن کے ادارے، کوئی قرآن کے دروس، کوئی مدارس میں حصہ ڈال گیا، کسی بھی شکل میں اپنا وقت، اپنا مال لگا گیا تو وہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ عمل باقی رہے گا۔ بھٹکے ہوں کو رستہ دکھا گیا، اللہ کی مخلوق کو خالق یاد کروا گیا، زندگی گزارنے کے اسلامی طریقے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پیروی کرنا سکھا گیا، تو یہ نفع بخش علم آپ کو فائدہ دے گا۔ جانے والا تو چلا گیا لیکن کسی ایک کو بھی مستفید کر کے گیا تو وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں شوق سے، ذوق سے، دل سے دین کی دعوت دینے کی طلب عطا فرمائے، آمین۔ یہ اتنا بڑا علم ہے، دین کا علم سکھانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، ایسا شخص ہوگا جس کا اعمال نامہ تولا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا، اور وہ ڈر رہا ہوگا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بادل نما چیز آئے گی اور اس کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، تو وہ خدا سے مخاطب ہو کر پوچھے گا، اے میرے رب یہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحان اللہ کہیں گے، تیرا یہ وہ علم ہے جو تو لوگوں کو سکھاتا تھا، یہ وہ تیرا دین کا نافع علم تھا جو تو نے دوسروں کو سکھایا۔ ہم سب اس لمحہ فکریہ پر سوچیں، ہم نے اپنی زندگی میں علم کے کتنے پودے لگائے ہیں، کتنا نفع بخش علم دوسروں تک پہنچایا، کتنا اہتمام کیا ہے۔ قرآن کی اشاعت، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ میں ہم نے اپنا کتنا حصہ ڈالا ہے، کتنا ہم نے ٹائم قرآن کو دیا ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ قرآن کا جو علم ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور لامتناہی سلسلہ جاری رہے۔